وہ میز پر واپس آئی تو فارس وہاں کہیں نہیں تھا۔ اس نے فکر مندی سے چاروں اور نظر دوڑائی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی شادی ہال سے باہر آ گئی۔ سرسبز لان سے بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ موبائل بند نہیں تھا، کال ریسیو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں اسے گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس اٹکی ہوئی سانس اسی لمحے بحال ہوئی تھی۔ یہ خیال کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا کتنا تسلی بخش تھا، اور یہی خیال جن اندیشوں کو جنم دے رہا تھا وہ کتنے اذیتناک تھے۔ وہ خود کو کمپوز کر کے اس کے پاس آ گئی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گاڑی سے ٹیک لگائے، نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اسے تاریک رات کا ہی حصہ لگا۔ جتنے لوگ ہیں اتنی ہی کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں تضحیک۔ جنت کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تو برہان واصف تمہارے تایا کا بیٹا تھا۔ محبت کی شادی تھی جو محض 5 سال تک رہی، پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ منجمد اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھے گئی۔ تم نے اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ فارس کے لہجے میں صدمہ تھا، لیکن بے یقینی ہرگز نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہے اس نے تم پر پولیس کیس نہیں ہونے دیا۔ بہت محبت کرتا ہوگا، ورنہ کون اس قدر سنگین غلطی کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی ایک دم گہری ہوئی تھی، لب کپکپائے تھے۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے بھلا طلاق بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ جنت کا سانس جیسے حلق میں اٹکا تھا، آنکھوں میں وحشت اتری تھی، الفاظ گویا سلگتے ہوئے انگارے تھے، سماعت میں پڑتے اور وجود کو راکھ کر دیتے تھے۔ ویسے طلاق کا سبب وہی کارنامہ تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ جیبوں سے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ جنت بمشکل ہی اس کے کندھے تک پہنچتی تھی، اور اب تو جیسے قدموں میں ہی تھی۔ راکھ، خاک، دھول، مٹی۔ آگے کو جھک کر وہ محظوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مکمل طور پر بھیگی ہوئی آنکھیں، سرخ چہرہ، کپکپاتا وجود، نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حیرت ہے آج تمہاری زبان نہیں چل رہی؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ نہ وضاحت، نہ صفائی، نہ معافی کی طلب، نہ پچھتاوے کا احساس۔ سنا ہے کافی افیئرز تھے تمہارے۔ سنا ہے رنگ کالز آتی تھیں۔ سنا ہے اس نے سر گرا دیا، جھکا دیا، ہار مان لی، مگر وہ فارس تھا، حملے سے باز پھر بھی نہ آیا۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹل ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ سانس روکے، لب بھینچے، اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، سرد پتھریلی نگاہوں سے، کچھ نفرت سے، کچھ حقارت سے، کچھ بے رحمی، کچھ بیزاریت سے، جس کی اپنے پیروں تلے زمین نہیں تھی۔ وہ میرے سر سے آسمان کھینچنے چلی تھی۔ جنت کی آنکھیں چھلک گئیں۔ اعمال اگر شکلوں پر ثبت ہوتے تو خوبصورت چہرے کتنے بھیانک لگتے۔ فارس نے چابی نکال کر بٹن دبایا، گاڑی کا لاک کھل گیا۔ ہاں، بھیانک لگتے، بہت بھیانک لگتے۔ میں کل شام کی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں۔ ممی کو فون پر کہہ دینا تم یہاں اپنی مرضی سے رک گئی ہو۔ جب تک میں واپس نہیں آؤں گا تم اپنی خالہ کے پاس ہی رہو گی۔ اور ہاں، اس نے رک کر تنبیہہ نگاہوں سے جنت کو دیکھا، پھر انگلی اٹھا کر زہرخند لہجے میں دھمکی دی، اب اگر تم نے منمانی کی تو مجھ سے برا واقعی میں کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور جنت بنت کمال اپنی جگہ ساکت و صامت کھڑی رہ گئی۔ وہ ناقص تھی، مکمل ہونا چاہتی تھی، اور جنہیں تقدیر ناقص کر دے وہ مکمل کیسے ہوں؟ کسی روز تمہیں تمہاری یہ ساری خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی۔
وہ اب پورے تنفس کے ساتھ اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس، اسے لگا زمین اب قدموں تلے نہ رہی ہو۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بروقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ وہ لڑکھڑائی، تم پہنچ جاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی کھڑی ہوں میں۔ اور یہ تھا اس کا ساحل، اس کا کنارہ۔ وہ اپنے اس کنارے سے خوشگمان کہ اس ساحل سے دبے قدم پیچھے ہٹے۔ ایسے کنارے سے سمندر بھلا، ایسی سطح سے اعماق گہرائیاں بہتر۔